تو ہماری جو سلسلہ وار جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 13 آیات پڑھی ہیں جو ہم نے کل پڑھی تھی، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اللہ تعالیٰ اس نطفے کو ایک خاص جگہ پر قرار عطا فرماتا ہے، ایک جگہ ٹھہرا دیتا ہے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس نطفے کو اللہ تعالیٰ خون کا لوتھڑا بنا دیتا ہے، علاقہ کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کو، علقۃً خون کا لوتھڑا بنا دیتا ہے، فخلقنا العلقۃ مضغۃً، پھر اس خون کے لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ ایک گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے ذرا انسان کی تخلیق اللہ کیسے فرماتے ہیں، اور اصل مقصد کیا اللہ تعالیٰ کا یہ آیت یہاں بیان کرنے کا کہ مجھے پہچانو، میں تمہارا خالق ہوں، تمہارا مالک ہوں، تمہارا داتا ہوں، تمہارا رب ہوں، مجھے پہچانو، میری عبادت کرو۔ پیچھے اللہ نے عبادت کے طریقے بتائے ہیں، نشانیاں بتائی ہیں ایمان والوں کی، اب اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق پر بات کر رہے ہیں کہ انسان کو پیدا کیسے کیا گیا ہے۔ فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس کے نطفے کو اللہ تعالیٰ ایک خون کے لوتھڑے میں تبدیل کرتے ہیں، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا جاتا ہے، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں بنا دیا جاتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، فقسونا عظام لحما، پھر اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو گوشت کا لباس بنایا جاتا ہے۔ فقسونا، کسانا، کسو کا معنی ہے پہنانا، فقسونا عظام لحما، پھر اس ہڈیوں کو گوشت کا لباس بنایا جاتا ہے، خوبصورت کیا جاتا ہے ان کو۔ پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کو ایک دوسری شکل دے دی جاتی ہے، دوسری تخلیق میں لایا جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک بے جان تھا، نہ سنتا تھا، نہ بولتا تھا، نہ دیکھتا تھا، نہ ہلتا تھا، کوئی بالکل ایک بت تھا وہ۔ اس سے مراد یہ ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کو ایک دوسری تخلیق میں لایا جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس میں جان ڈالی جاتی ہے، وہ سنتا ہے، بولتا ہے، ہلتا جلتا ہے، اس کا ہر اعضا حرکت کرتا ہے۔ انگلیوں کو یہ پورے دیکھیں کیسے ہم ہلاتے ہیں ان کو، یہ کیا ہے؟ یہ اس رب کی قدرت ہے۔ یہ جب تک وہ چاہے گا ہم آنکھ جھپک سکیں گے، وہ نہ چاہے گا ہم نہیں جھپک سکیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس کی قدرت سے کر رہے ہیں، اس کی طاقت سے کر رہے ہیں، جب وہ نہ چاہے گا ہم بول نہیں سکیں گے۔ اچھے ہاتھ سے بولتے دیکھتے بھاگتے بندے ان کی زبان بند ہو جاتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ انسان کی کوئی طاقت اس میں، بندہ اچھا بھلا ہوتا ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، سارے کام بھی کرتا ہے، بول نہیں سکتا۔ پہلے بولتا تھا، اب کیوں نہیں بول رہا؟ اللہ کا حکم نہیں ہے، اب جب اللہ کا حکم ہوگا پھر بولے گا وہ۔ تو یہ اللہ کی خاص قدرت ہے کہ انسان کو اللہ نے ہلنے جلنے والا، بولنے چالنے والا، سوچنے سمجھنے والا، ہر کام بندہ کرتا ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ۔ فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم کو دوسری تخلیق میں پیدا کرتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑی ہی برکتوں والا ہے وہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، وہ بڑی ہی برکتوں والا ہے، بڑی برکت ذات ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہاں بھی اللہ کو پہچانے، جب ہمیں یہ علم ہو جائے گا نا کہ ہمیں پیدا کرنے والا رب ہے، ہماری ہر طاقت اس کے اختیار میں ہے، اصل ہمیں طاقت ہی رب تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر یقین جانے کوئی کافر، کوئی غیر مسلم ہمارے سامنے ٹھہرے گا نہیں۔ ہمارا ایمان توکل رب سے ہٹ کے اوروں پہ ہو گیا ہوا ہے۔ امریکہ بڑا طاقتور سپر پاور ہے جی امریکہ، اسرائیلیوں کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، اس لیے ان سے ٹکر نہیں لینی کوئی بھی، مرنا مارے جاؤ گے، مرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ مرنا تو آخر ہے ایک دن، جنگ میں نہیں شہید ہوگے تو ویسے موت آ جائے گی، بیماری آ جائے گی، کوئی اور مسئلہ، ایکسیڈنٹ خدا نہ حادثہ ہو جائے گا اور معاملہ بن جائے گا، آخر کار اس دنیا سے جانا تو ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس رب کو پہچانیں، اس رب کے لیے لڑتے ہوئے مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے، یہ کسی اور کو اختیار نہیں دیا جائے گا، یہ اختیار، یہ پوچھنا کسی اور سے ہرگز نہیں ہوگا، یہ تو شہید سے پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے بتا تیری کیا مرضی ہے۔ مرنے کے بعد جب اللہ کے پیش ہوگا تب کی بات ہے یہ، وہ بندہ کہے گا یا باری تعالیٰ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجیں تاکہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، مجھے پھر بھیجیں میں پھر شہید ہو جاؤں، مجھے پھر بھیجیں میں پھر شہید ہو جاؤں۔
100 بار وہ بولے گا بندہ کہ مجھے 100 بار تمہیں بھیجا جائے، میں شہید ہو کے تیرے راستے میں موت کو گلے لگا لوں۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو ناممکن بات ہے، زندگی ایک بار ہی ملنی ہے، دوبارہ نہیں ملنی۔ یہ اختیار، یہ پوسٹ ویسے شہید سے کی جائے گی، لیکن اس کو بھی یہ اختیار دیا نہیں جائے گا، اس کو دوبارہ بھیجا نہیں جائے گا، بس پوچھا جائے گا اس سے بھی۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ زندگی بس ایک بار ہی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں ملنی۔ پھر جب تک بھی رہنا ہے اسی زندگی میں، اسی عالم میں رہنا ہے، پھر نہ موت آنی ہے، نہ کوئی اور معاملہ بننا ہے، پھر وہیں رہنا ہے ہم نے۔ تو مقصد کیا ہے یہ بات کرنے کا؟ کہ اللہ کو پہچانیں جو ہمارا خالق ہے، جو مالک ہے، جو داتا ہے۔ آگے آیات آ رہی ہیں کہ اس رب نے موت دینی ہی دینی ہے، ہمیں موت آنی ہی آنی ہے، پھر کیوں نہ ہم اس رب کے لیے مر جائیں، اس رب کے لیے موت کو گلے لگا لیں۔ کم از کم اس دنیا میں نہیں تو جو ہماری نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے، اس زندگی میں ہم سرخرو ہو جائیں، اللہ کا قرب پا لیں، اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ یہ دنیا تو 40 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، بڑا کو بندہ ہوگا تو 100 سال تک جائے گا، آخر دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ اور وہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس کی ہم تیاری کر لیں، اور اس زندگی کی تیاری کریں جو کبھی نہیں ختم ہونی۔ موت کو تو ختم کر دیا جانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، لیکن یہ میں بات ہر روز کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں کب سمجھ آئیں گی، کب ہم اس چیز کی تیاری کریں گے؟ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، اس قرآن کا مطالعہ کریں گے۔ تو آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں، ان کو قرآن کا تعارف ہی نہیں ہے، ہمارا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ جب ان کو اس قرآن کی سمجھ آئے گی، یا ہمارا کوئی ایسا بندہ جو اس قرآن کو جاننے والا ہوگا اس منصب پہ جائے گا، پھر تبدیلی آئے گی، پھر کفار کو پتہ چلے گا کہ مسلمان کیا چیز ہے، اسلام کو جاننے والے کیا چیز ہیں۔ وہ مٹھی بھر مسلمان ایویں نہیں پوری دنیا میں حکومت کر کے، ان کے دلوں میں ایمان کی طاقت تھی، ان کا توکل رب پر تھا، وہ جانتے تھے کہ رب ہی اصل طاقت ہے، سپر پاور سے رب ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سپر پاور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنے عقائد و عبادات، اپنے معاملات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ۔